بہت پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 اور 171 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَأْكُلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ ان آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو اسلام کی توحید کی دعوت دی، تو وہاں جو یہودی تھے اس کے تو ان کے جو عالم تھے رافع بن حرملہ، مالک بن عوف، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ عالم اور اچھے انسان تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے ما انزل اللہ، کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا کہتے ہیں، بل نتبع نہیں ہم پیروی کریں گے، ما الفینا علیہ آبانا، ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے یا آباء و اجداد چل رہے تھے۔ یعنی ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ فرمایا اگر وہ اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے جو آباء و اجداد، اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے باپ دادا جو تھے، لا یاکلون، وہ ان کو عقل نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی، شیئا ولا یہتدون، کسی چیز کی، اور نہ وہ ہدایت پہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تب بھی تم ان کی ہدایت، ان کے رستے پہ چلو گے، کہ اگر انہیں کسی بات کا علم نہ ہو یا ہدایت والے رستے پہ نہ ہوں تو تب بھی تم انہی کی پیروی کرو گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جو کافر ہیں، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، جیسے کوئی شخص ایسی چیز کو پکارے، لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، کہ وہ سوائے پکار کے اور کچھ نہ سمجھ سکے۔ یعنی جو لوگ محض باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں اور اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں کی سی تشبیہ دی ہے، جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کو تو سن لیتے ہیں، لیکن وہ تمہاری بات کو نہیں سمجھتے، ان میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اس طرح اب فرمایا سمم بکمن عمین، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یاکلون، وہ عقل نہیں رکھتے۔ یعنی سمم بکمن، وہ بظاہر ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، زبان ہے لیکن حق بات نہیں ان کے زبان پہ آتی، اور اندھے ہیں یعنی ان کے شعور نہیں ہے۔ وہ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے جانور کی طرح ہیں جن کو تم اپنی آواز تو جب دیتے ہو وہ سنتے ہیں تمہاری آواز، لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ اسی طرح کی مثال آج ہمارے ہاں بھی ہے کہ اگر کسی سے کوئی بات قرآن و حدیث کے حوالہ سے کی جائے تو وہ اپنی یعنی ہٹ درمی پہ کہ بھئی میں تو، میرے بڑے، میرے بزرگ تو ایسے ہی کرتے تھے، وہ کوئی پاگل تھے یا انہیں شعور نہیں تھا، وہ ساری عمر ایسے ہی کرتے رہے، تو میں یہ کیوں چھوڑ دوں۔ دیکھیے کسی چیز کو پرکھنے کا معیار جو اللہ نے بنایا ہے وہ ہے قرآن اور حدیث۔ اگر
کوئی بات ہم نے دیکھنی ہے کہ یہ اسلام کے مطابق ہے، دین کے مطابق ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق ہے، نبی کے عمل کے مطابق ہے، تو ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ لیکن ہم نے جو ہٹ درمی کا ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے نا، تعصب کی جو ایک لکیر ہے وہ ہم عبور نہیں کر پاتے۔ ہم بس ضد پر اڑ جاتے ہیں کہ یہ بات جو ہے ہمارے بزرگ نے، ہمارے فلاں نے ایسے جو کہا تھا وہ کوئی پاگل تھا۔ بھائی ہو سکتا ہے، دیکھیے انسان انبیاء کے علاوہ کوئی بھی انسان کامل اکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے اولیاء کرام، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے بزرگ، ان کی ہو سکتا ہے ان کی نیت بالکل ٹھیک ہو، نیت میں ذرا بھی فرق نہ ہو، لیکن وہ بات ان تک نہ پہنچی ہو، کوئی حدیث کی بات ہے، کوئی عمل ہے، نہ تو وہ فرشتے ہیں نہ وہ پیغمبر ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہم خود مطالعہ کریں، دیکھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، پرکھ کریں۔ جس طرح دنیاوی معاملات میں کھوٹے کھرے کی ہم پرکھ کرنے کے لیے ہر حد تک جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، اس شاپ پہ، اس شاپ پہ، اس جگہ، اس سے، اس کے تجربے سے فائدہ، تو پھر جا کر ہم وہ چیز لیتے یا خریدتے ہیں، تو ہم نے دین کو دنیا سے بھی ہلکا کر دیا ہے کہ اس بارے میں ذرا بھی تحقیق۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ تم تحقیق کرو، تم غور و خوض کرو، میری آیات پہ، میری نشانیوں پہ، میرے فرمان پہ تم غور و خوض کرو۔ تو باقی رہی بات نیت کی، اگر انسان کی نیت ٹھیک ہو، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں دین کے معاملہ میں احتیاط کرنی چاہیے، خود سوچنا چاہیے، خود دیکھنا چاہیے۔ سب صاحب علم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ایک عالم کا ترجمہ دوسرے عالم کا ترجمہ پڑھیں، حق جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہٹ درمی اور ضد سے بچائے، اور جو دین کی صحیح روح ہے، جو دین کا صحیح فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ ہم ہر انسان غلطی کر سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، کہ انسان کا عمل اکمل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور اللہ ہم سب کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی فرمائے، تاکہ ہم اللہ کی رضا تک پہنچ سکیں، اور ہماری آخرت میں ہماری اللہ تعالیٰ نجات فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نیت کے ساتھ اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا